السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی آخری آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے کام کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، اسلام دنیا کا وہ نرالا مذہب ہے جس کے اندر اس کے ماننے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے لیے ہر موقع پر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اچھے بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات بتائی گئیں۔ پہلی بات میں جو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کا اسلام میں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے پاس نجات کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ پہلے اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں ذرا دیکھیے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا تھا۔ عورت کو کسی بھی بات میں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو طاقتور ہوتا، جو بڑا ہوتا یا عورت کا ذمہ دار ہوتا، وہ ہر قسم کا ظلم کرتا۔ نہ شادی کے موقع پر اس کی مرضی کا خیال کیا جاتا، نہ باپ کے مال میں یا شوہر کے مال میں یا کسی کے مال میں اسے کوئی حصہ ملتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت ایک بیکار چیز ہے، جو جنگ میں جا نہیں سکتی، کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ایسی عورت کے لیے کیا کرے۔ اور وہاں پر اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو یہ عیب سمجھا جاتا، اور وہ اپنی پیدا ہونے والی بچی کو زندہ گاڑ دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد جہاں مردوں کے حق دیے گئے، وہیں پر عورتوں کے بھی حق دیے گئے، اور یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چاہے مرد ہوں یا عورتیں، دونوں ایک ہیں۔ جو ایمان لائیں گے، اچھے کام کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا مرتبہ ملے گا، اللہ کے پاس وہ کامیاب رہیں گے۔ جو بھی ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا
کہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں جو ایمان لائے، جو جتنے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایمان اور عمل میں دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ مردوں کے کام الگ ہیں، عورتوں کے کام الگ ہیں۔ مردوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں، تو مرد گھر کے باہر کا ذمہ دار، عورت اپنے گھر کے اندر کی ذمہ دار۔ عورت اسلامی حدود میں رہ کر، یعنی پردہ وغیرہ میں رہ کر، وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے کر سکتی ہے، کوئی بھی ترقی کرنا چاہے ترقی کر سکتی ہے، آگے بڑھنے سے اسلام اسے منع نہیں کرتا، مگر آزاد ہو، بالکل اسلامی حدود کا خیال نہ کرے، اللہ کے حکم کا خیال نہ کرے، وہ بات غلط ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، عورتوں کا جو مقام بتایا گیا، اسلام نے عورتوں کو جو عزت دیا، دنیا کے کسی مذہب میں وہ عزت نہ تھی اور نہ آج بھی وہ عزت ہے۔ ہمارے پاس عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے، عورت کسی کی ماں بنتی ہے، عورت کسی کی بہن ہوتی ہے، عورت کسی کی بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے۔ عورت بیٹی کے روپ میں جب آتی ہے تو اب یہ اسلام میں بچیوں کی تربیت کے لیے، بیٹیوں کی تربیت کے لیے بڑا زور دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی 3 لڑکیوں کی تربیت کرے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، انہیں اچھا سلیقہ سکھائے اور اس کے بعد مناسب اس کا رشتہ اگر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کسی نے پوچھا اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی بات۔ کسی نے پوچھا کہ اگر 1 بیٹی ہو تو بتایا کہ وہ 1 بیٹی کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی تعلیم اس کو دیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا دیکھیے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ اولاد بہرحال اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکیوں کی شکل میں ہو، دونوں اللہ کی رحمتیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو نہ تو اولاد نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہے۔ ان کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ تمام ماں باپ کا فرض ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے، دکھ اور درد میں کام آنے والی ہے، اور یہ بیٹی ماں باپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اچھا، لڑکی جو ہے کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، اگر وہ بہن اگر نیک ہو تو اپنے بھائی کی تقدیر کو، قسمت کو بدل دیتی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ نے حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا۔ آپ جانتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، مگر راستے میں ان کے ایک دوست نے ان کو بتایا کہ دیکھ تیری بہن مسلمان ہو گئی، تیرا بہن سعید ابن زید مسلمان ہو گیا، جا اپنے گھر کی تو پہلے کیفیت لے، خبر لے۔ تو اب حضرت عمر گھر گئے، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہن قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کی آواز کو سن کر وہ لوگ قرآن کو چھپا دیے۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹائے، حضرت عمر کے لیے دروازہ جب کھولا گیا تو اب بہن کو یہ کہہ کر کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور اتنا مارے کہ سر سے لے کر پیر تک بیچاری خون میں نہا گئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، حضرت عمر یہ غلط راستے پر تھے، باطل پر تھے، انہیں
غصہ آ سکتا ہے تو ان کی بیٹی فاطمہ، وہ بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہے، خطاب کی بیٹی، جیسے عمر خطاب کے بیٹے ہیں، وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ عمر، ہم لوگ ایمان لائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، تو جو بھی کرنا ہے کر لے، ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب بہن سر سے لے کر پیر تک خون نکل رہا، بیچاری خون میں نہائی بھی ہے، اس وقت انہیں نے بات کہا، میں نے ابھی بتایا کہ عورت بے زبان تھی، بات نہیں کر سکتی، منہ نہیں کھول سکتی، کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ عمر جیسے انسان کے سامنے بہن نے جب یہ بات کہا تو حضرت عمر کا دل پگھل گیا، حضرت عمر پریشان ہو گئے اور ہاتھ پیر ان کے کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ بہن، جس کتاب کو تو پڑھ رہی تھی وہ دے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، قرآن پاک ہے، قرآن کو سوائے پاک آدمی کے ناپاک آدمی پڑھ نہیں سکتا، پہلے آپ جائیے پاک ہو کر آئیے۔ حضرت عمر گئے، پانی نہائے، جسم پر پانی ڈال دیے، پانی ان کے جسم سے ٹپک رہا ہے، بہن کے سامنے آئے، بہن نے قرآن مجید ان کے حوالے کیا، جو کتاب پڑھ رہی تھی جس کو وہ چھپا دی تھی وہ کتاب ان کے حوالے کیا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ یہ سامنے پیش ہوا، حضرت عمر اس کی ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے اور ان کا دل پگھل رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اس پر پہنچے، کیا اب تک تمہیں سمجھنے کا موقع نہیں آیا؟ کیا تم اب نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ میں سمجھ گیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ کتاب بند کیا، ماشاءاللہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ ایک صحابی جو قرآن پڑھا رہے تھے، بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، یہ عمر کی آواز سن کر چھپ گئے کہ یہ عمر آیا ہے، معلوم نہیں اب کیا کرنے والا ہے۔ جب حضرت عمر میں تبدیلی آئی تو یہ باہر نکلے، کہا کہ دیکھو عمر، کل شام میں اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ اے اللہ، مکے میں 2 آدمی بڑے عقل مند ہیں، ان میں جو آدمی سمجھدار ہے تو اسے ہدایت عطا فرما۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول کر لیا۔ میں جو بات بتا رہا ہوں، اگر بہن اگر نیک ہو تو بڑے سے بڑے سخت دل بھائی کے دل کو بھی بدل سکتی ہے۔ چلیے، یہ عورت بیٹی سے بہن بنی، اب بہن کے بعد اب کسی کی بیوی وہ بنے گی۔ اگر وہ کسی کی بیوی بن کر جا رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اگر کسی کو نیک عورت اگر مل جائے تو سمجھ جاؤ دنیا مل گئی۔ یہ ایک عورت اگر نیک ہو، نیک بیوی، کون نیک بیوی؟ جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اور اپنے مال اور عزت کی حفاظت۔ 4 باتیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی فرمانبرداری کرنا، اور اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے گی، وہ جس دروازے سے بھی جانا چاہے اللہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دے گا۔ وہ عورت گھر میں اگر نیک عورت ہے، نیک عورت اگر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر تو شوہر کی فرمانبرداری اگر کرے گی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا، اگر تو شوہر کی نافرمانی اگر کرے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ اور میری بہنوں، یہاں پہ چونکہ مردوں سے متعلق کچھ کہنا نہیں ہے مجھے، مردوں کو بھی بتایا گیا، بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا رہے۔ دنیا بہتر آدمی کسی کو کہتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تمہیں کا اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا رہے۔ میں اپنی بیویوں کے پاس سب سے اچھا آدمی ہوں۔ اب یہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی کرو۔ اور اس کے بعد عورتوں کے تعلق سے بتایا اگر عورت کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، چونکہ سجدہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا گویا حرام ہے، غلط ہے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے عورت کا، دیکھیے شوہر کا کتنا حق ایک عورت پر ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی شوہر کا پورا بدن سڑ گیا،
پورے بدن میں پیپ آ گیا، لہو آ گیا، پورا بدن سڑ گیا اس کا، اگر عورت اپنی زبان سے پورے جسم کو چاٹ کر وہ زخم کو صاف بھی کرے تو یہ عورت اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت نیک ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا کہ پورا گھر نیک بنے گا، اولاد نیک بنے گی، اور یہ ایک نیک عورت اگر ہو تو پورے گھر کو سدھارے گی، پورے خاندان کو سدھارے گی، اور اس کا اثر کتنا پھیلتا جاتا ذرا دیکھیے۔ اب اسی طریقے سے وہ عورت جو کسی کی بیوی ہے ماں بنے گی، اور ماں ایسی ہے جو اپنے بچوں کی اگر صحیح تربیت اگر کر رہی ہے تو وہ ماں کے بارے میں بتایا، بچوں کے بارے میں بتایا، بچوں کو بتایا گیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت اللہ اس کے پیروں کے نیچے رکھا ہے۔ اب ماں ہونے کے اعتبار سے اس کا فرض یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل اللہ اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ ایک عورت اپنے گھر کی مالک ہے، اپنے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا کری تیرے گھر میں، تیرے شوہر کے مال میں کیا کری، تیرے بچوں کی تو کیا تربیت کری۔ ایسے ہی گھر کا آدمی مالک شوہر جو ہے وہ پورے گھر کا ذمہ دار، کل اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا مقام دیا، اور اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے ایسے واقعات آپ کو بہت ملیں گے۔ ایسی مائیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیتیں کیا ہے کہ آج دنیا کو تعجب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایسی عورتیں بھی گزری ہیں۔ دیکھیے میں نے ابھی بتایا کہ عورت رحمت ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاروں زمانے ایک عورت کی چار حالتیں آتی، بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، بیوی بنتی اور ماں بنتی، چاروں زمانوں کے اندر اس کی فضیلت بتائے گی۔ اور عورت کے بارے میں دیکھیے، ماں ہونے کے اعتبار سے اگر عورت صحیح تربیت اگر اپنے بچوں کی اگر کرے، اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے تھے جیسے، اور وہ بچے اللہ کے راستے میں جانے، جہاد کرنے اور اپنی جان کو دینے کے لیے ایسے بچے آ کے لڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے آج ہمارے بچے مٹھائی اور چاکلیٹوں کے لیے لڑتے۔ اور وہاں پر اب دیکھیے، اگر عورتوں کی اب مثال اگر آپ دیکھیں گے تو اب ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کو کیسے تیار کرتی تھیں، کیسے اس کی تربیت کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی، ان کے بیٹے حضرت زبیر ہمیشہ سختی کا کام دیتی، ہمیشہ بچہ کام کرتے رہتا، دھوپ میں کام کرتے رہتا، صبح سے شام تک بچے سے کام لیتی۔ جو بھی دیکھتے تو وہ کہتے کہ صفیہ ایسا معلوم ہو رہا تیرے بچے کو تو برباد کر ڈالیں گی، تیرے بچے کو تو ہلاک کریں گی۔ تو حضرت صفیہ کہتی تھی نہیں، میں اپنے بچے کو پہلوان بنانا چاہتی ہوں، میں اپنے بچے کو بہادر بنانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے بعد میں حضرت زبیر ایک بہت بڑے بہادر بنے، عرب کے ایک بہت بڑے پہلوان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔ اسی طرح زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کی ماں حضرت اسماء، دیکھیے حضرت زبیر کی شادی ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء سے ہوئی، حضرت اسماء سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے بہت سے مخالف تھے، بہت سے دشمن پیدا ہو گئے، اور ان کو مارنے کے لیے وہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی اماں حضرت اسماء کے پاس آئے، جبکہ حضرت اسماء کمزور ہو گئی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ آئے بتایا امی میرے لیے خطرہ ہے، چاروں طرف سے دشمن میرے خلاف ہے، لڑ رہا ہے، اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن مجھے جان سے مار ڈالے گا، میں کیا کروں؟ دیکھو بڈھی اماں ہے، اب بیٹا آ کے مشورہ کر رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، اگر تو حق کے لیے لڑا، اللہ کے لیے اگر تو لڑا، جا لڑ کے تو اپنی جان کو دے دے، کوئی بات نہیں۔
حضرت عبداللہ نے کہا امی مجھے ڈر یہ ہے میرے قتل ہونے کے بعد وہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کریں گے۔ حضرت اسماء نے کتنا اچھا جواب دیا، بتایا کہ دیکھ بکری کاٹنے کے بعد بکری کو یہ فکر نہیں رہتی کہ قصاب میرے گوشت کے ٹکڑے کرے گا، جان چلے گی، ہو گیا۔ خیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اب قتل کر کے کیا کیے لوگ دشمنی میں، ان کو ایسے لٹکا دیے، قتل کر دیے، بعد میں سولی جیسا دیتے ویسا رسی سے لٹکائے۔ حضرت اسماء آ رہی، ماں آ رہی ہے، ذرا دیکھو جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹے کو سولی دے دیے۔ حضرت اسماء وہاں کھڑے کر بولے یہ گھوڑے پر بیٹھنے والا یہ سواری سے اترنے کا بھی وقت آیا نہیں کا، کب نیچے اتریں گا؟ اتنے میں حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم تھا، بہت لوگوں کو مارا، اور اس وقت وہ علاقے کا ذمہ دار تھا، بڑا تھا، وہ آیا۔ حضرت اسماء سے کہا دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کو کیا کیا، ہم نے تیرے بیٹے کو دیکھ قتل کر دیا، آج دیکھ تیرے بیٹے کا کیا حالم ہے۔ حضرت اسماء نے جواب دیا حجاج ذرا غور سے سن، تو میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دیا، میرا بیٹا تیری آخرت کو برباد کر دیا، چلے گا تو آخرت ہی تیری چلے گی، ذرا غور کر کے اب دیکھیے۔ اچھا آئیے اور بھی آپ آئیے، اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی ماں کے 9 بچے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ حضرت افرا ان کا نام تھا، 9 بچے۔ کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی لے جائیے جنگ میں، ہم دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بعض بچوں کو قبول کر لیے اور بعض بچے چھوٹے تھے۔ کہا دیکھو بیٹے تم لوگ چھوٹے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، انشاءاللہ پھر کبھی ضرورت پڑی تو دیکھیں گے۔ بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری اماں نے ہم سے اقرار لیا ہے۔ کیا اقرار لیا ہے؟ جب تک تم میدان میں نہیں جائیں گے، اللہ کے واسطے نہیں لڑیں گے، میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ کے رسول بچوں کو لے لیے، بچوں کو قبول کر لیے، پورے بچے، دیکھو ایک ہی ماں کے 9 بچے، اللہ اکبر۔ ان بچوں کے اندر 2 بچے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ میدان جنگ میں پہلی لڑائی بدر کی لڑائی میں جب سب کو لائن میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے، ایک طرف دشمن ہوتے، ایک طرف گویا دوسری جماعت ہوتی، تو یہاں پہ سب کو لائن سے ترتیب دے کر کھڑا کرے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں جنگ میں کھڑا ہوا تھا، سیدھے طرف دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کوئی تو بھی بڑے لوگ رہتے تو کتنا فائدہ ہوتا تھا، لڑائی میں کیا تو بھی ضرورت پڑی تو یہ بڑے لوگ مدد کر سکتے، یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ ذرا غور کرو میری بھائی بہنوں، یہ سوچ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ 2 بچے حضرت عبد الرحمن کے پاس آئے، کہا چچا اخبرت انہ یسب رسول اللہ، چچا میں نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے ابو جہل اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا، برا بولتا، گستاخی آپ کی کر رہا، وہ کہاں ہے ہم کو ذرا بتاؤ۔ ذرا سوچو میری بہنوں، حضرت عبد الرحمن پریشان ہو گئے، انہوں بولے ابھی یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے، سوچ رہے ہیں، اور بچے آگے پوچھ رہے ہیں، جو سب سے بڑا دشمن ہے، کمانڈر ہے، فوج کا بڑا ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں آ کے سوال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے سنا کہ وہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا، توہین کرتا، گالیاں دیتا، برا کہتا ہے، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ خیر ذرا سوچئے، یہ بات چل رہی ہے، سامنے ابو جہل کسی وجہ سے میدان چھوڑ کر آ رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر کسی وجہ سے، بہرحال کہیں ضرورت سے جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل، یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچے میری بہنوں ایسا گئے جیسے جہاز جاتا ہے، جہاز جیسا جاتا اڑ کر، یہ 2 بچے تیزی کے ساتھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن پریشان ہو گئے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، کہ تو بھی ظالم مار دیا تو کیا۔ یہ بچے گئے، ایک بچہ ایک طرف سے تلوار مارا، دوسرا بچہ ایک طرف سے تلوار مارا، دونوں حملہ کر دی۔ تو اب اچانک بچوں نے جب حملہ کیا تو ابو جہل کچھ نہیں کر سکا، نیچے گر گیا، گھوڑے سے نیچے گر گیا۔
یہ ایک بچہ اوپر بیٹھا اس کے سینے پر، دوسرا بچہ اس کے سر کے پاس بیٹھا، بولا انتظار کیا ہے، چلو بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ بچے دونوں بچے مل کر اس کو قتل کر دی۔ قتل کرنے کے بعد یہ بچے بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول ہم نے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن کو ہم نے جان سے مار دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کو یقین نہیں آ رہا، چھوٹے بچے ہیں کیسے قتل کیے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی میں اس کا گواہ ہوں، میرے بازو یہ بچے کھڑے ہوئے تھے، یہ بچے گئے اور اسے ابو جہل کو مارے۔ ذرا غور کر کے دیئے، آخر یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ ماں کی تربیت ہے۔ چلیے آپ آئیے، حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل آپ جانتے، بار بار بقرعید کے موقع پر بڑے بڑے علماء کے ذریعے آپ نے سنا کہ حضرت اسماعیل پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کے ساتھ ایک جنگل میں چھوڑا، ایک میدان میں چھوڑا، ایک میدان میں ان کو چھوڑا۔ اب اس کے بعد نہ تو وہ انسان تھا، نہ جانور تھا، نہ کوئی چیز، نہ کھانے پینے کا سامان وہاں پر تھا۔ اب دیکھیے ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا ہے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو باپ کو بیٹا نہیں دیکھا، بیٹا نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابراہیم چھوڑے چلے گئے، ایک زمانے کے بعد آئے۔ خیر بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو آرڈر ہے، حکم ہے، پورا کیجئے، اللہ چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بچہ نہیں بولا میں صبر کرتا ہوں بول کے نہیں بولا، اللہ چاہا تو میں صبر کروں۔ اگر بچہ بولتا میں صبر کروں گا تو بولتے کتنا گھمنڈ ہے دیکھو، بولیں گے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جنگل میں وہ بچے کو آخر کون سکھائے، کون تربیت کیے؟ وہ ماں حاجرہ کی محنت تھی کہ اس نے بچے کو اسی تربیت کیا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کی اماں ہمیشہ بولتی تھی، کیا بولتی تھی؟ بیٹے پوری رات نہیں سونا، پوری رات سونے سے آدمی بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا۔ بیٹے رات میں اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ ذرا غور کرو، دیکھو ذرا غور کرو، آج ہم ہی نماز نہیں پڑھتے، بچے کہاں سے پڑھتے؟ ہماری رات 12-1 بجے کے بعد شروع ہوتی، جب سو گئے تو فجر تو سنے نہیں آتی۔ جب ہمارے گھر میں فجر نہیں تو بچے پڑھنے کا سوال کیا ہوتا؟ دیکھیے حضرت سلیمان کی ماں، بیٹے رات میں اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دعا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ وہ بچہ اپنی ماں کی بات پر اتنا عمل کرا کہ ماشاءاللہ اللہ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں جتنے جانور ہیں جانوروں کی زبان ان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جنوں کو، شیطانوں کو، پوری دنیا کو ان کے ہاتھوں میں کر دیا۔ دیکھیے ماں کی یہ تربیت۔ اچھا چلیے ماں کے بارے میں آپ دیکھیں گے، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے اس کو دیکھیے، اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ۔ مرد کچھ نہیں کر سکتا، باہر رہے گا، باہر کے کاموں سے اسے فرصت نہیں۔ عورت اگر ماں ہے، بیٹی اگر نیک ہے تو اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے، بہن اگر نیک ہے تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کر سکتی، بیوی اگر نیک ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت اصلاح کر سکتی۔ کتنی نیک بیویاں ہیں ہم جانتے ہیں، ایسے شرابی شوہروں کو، بے نمازیوں کو، جواڑیوں کو انہوں نے زندگیوں کو بدل دیا۔ یہ ایک عورت اگر نیک ہو، اگر ماں اگر نیک ہو رہی ہے تو پوری قوم اس کی نیک ہوتی۔ اور آپ نے بہت سی مثالیں سنا ہے، بہت سے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا پیران پیر کہتی ہے، بڑے امام کہتی ہے، ان کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کون ان کی تربیت کرے؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا، پڑھنے کے لیے جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ وہ زمانے میں سفر کر کے جانا بڑی مشکل بات تھی، یہاں سے ذرا باہر نہیں جا سکتا تھا آدمی اس زمانے کے اندر۔ بچہ جا رہا تو چھوٹا بچہ ہے، ماں اسے پیسے دی، بولے یہ پیسے رکھ لو بیٹے، تمہارے خرچوں میں کام آئیں گا۔ اور ماں کیا کری؟ وہ پیسے بغل میں سیے، بغل میں جیب کی ویسا بنا کر رکھ دی۔ اب راستے میں چور آئے، پورے قافلے کو لوٹ لیے۔
پورے قافلے کو لوٹ لی. چور آئے, بچے کو چھوڑ دیے, کیا رہیں گا یہ بچے کے بعد. آخر میں دیکھیے نہیں بچہ کیا ہے ذرا دیکھیں گے. آگے بولے بیٹے تیرے پاس کیا تو بھی ہے کیا, تیرے پاس کیا تو بھی ہے کیا. تو بچے نے کہا ہاں میرے پاس ہے, میرے پاس اتنے روپیے ہیں, 30-40 روپیے میرے جیب میں ہے میرے پاس. بڑا تعجب معلوم ہوا. سردار کو کے پاس پکڑ کے لے کے گئے. بولا دیکھو انہیں مذاق کر رہا, دیکھو بچہ ہمارے کو کر رہا. سردار نے کہا کہاں ہیں بیٹے پیسے. بولا میرے بغل میں ہے, دیکھیے سیکر ہے. کھول کر دیکھا تو جتنے پیسے تھے اتنے پیسے ملے. سردار نے پوچھا دیکھ بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, بغل میں تو خاموش ہو جاتا, تو نہیں ہے اگر بولتا تو ہم کیا بھی نہیں کرتے, تیرے چھوڑ ڈالتے, تیری جان بچ جاتی تھی. تو کیوں اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا, کیوں ایسی بات کہا. اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے میری اماں سے سنا, میری اماں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. میں میری ماں کی بات کا خیال کر رہا ہوں. ذرا غور کے. سردار پورے چوروں کو بلا کر بولا دیکھو جی اللہ سے ڈرنا جی, شرم کی بات ہے. دیکھو جی یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی بات کا خیال کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سچ کہہ رہا. دیکھیے ہم لوگ اتنے بڑے ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی نہیں آیا. اس وقت وہ لوگوں نے توبہ کیا, سب کا مال واپس کر دیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ بچہ دنیا کا امام بنا. پوری دنیا آج ان کو امام کہتی ہے. اچھا چلیے اس وقت کی مائیں کیسی ہوتی تھی. دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ عنہا یہ ایک ایسی عورت تھیں, اسلام لانے سے پہلے ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, سخر نام تھا, نوجوانی میں انتقال ہو گیا. بہن کی محبت دیکھیے, بھائی پر اتنا روتی, صبح سے شام تک خبر کے پاس جا کے بیٹھے رہتی, خالی روتی رہتی, بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی. اور ایک بہت بڑی شاعر بھی تھی جب وہ اسلام لائی. حضرت عمر کا زمانہ, ایک لڑائی, بہت بڑی لڑائی جسے قادسیہ کہتے ہیں, بہت بڑی لڑائی جس کے اندر کافروں کی تعداد لاکھوں میں تھی. ایسی لڑائی میں مقابلہ کرنا بڑی خطرناک لڑائی تھی. تو یہ بوڑھی ہو گئی, حضرت خنسا بوڑھی ہو گئی, اندھی ہو گئی, نظر بھی نہیں آتا تھا پورے طریقے سے. 4 بیٹے تھے. یہ 4 بیٹوں کو بلا کر بولی دیکھو بیٹے کل لڑائی شروع ہونے والی ہے, جاؤ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے, اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے لڑو. اس وقت تک لڑنا جب تک کہ تم شہید نہ ہو جاؤ. دیکھو ماں نصیحت کر رہی, ایک بھائی کے مرنے پر زندگی بھر روتی رہی. اسلام سے پہلے ایک بھائی کے مرنے پر زندگی بھر روتی رہی. لوگ بولے اتنی بیکار ہو گئی نے, کبھی بھی رونا نہیں چھوڑی. دیکھو اسلام لانے کے بعد اللہ ان کے دل کو کیسے بدلا. 4 بچوں کو نصیحت کرے, بچے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گئے, میدان جنگ میں گئے, لڑے. ماشاءاللہ 4 بچے شہید ہو گئے. دشمنوں نے 4 کو قتل کر دیا. بعد میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے پاس یہ 4 بچوں کے شہید ہونے کی اطلاع آئی. کیا سمجھتے آپ, کتنا روئی رہیں گی, کتنا چیخیں رہیں گی, کتنا پکار لی رہیں گی. ذرا غور کیجئے, یہ ایک بھائی کے مرنے پر زندگی بھر رونے والی عورت, 4 نوجوان بیٹے, جبکہ بوڑھی ماں کا سہارا ہے, ایک اندھی ماں کا جس کی آنکھیں کمزور ہیں اس کے لیے سہارا ہے. ایسے 4 بیٹوں کی موت کی اطلاع ملی تو حضرت خنسا نے کہا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, مجھے 4 بیٹے تو دیا, میرے 4 بیٹے تیرے رستے میں کام آ گئے. انشاءاللہ کل میں جب آؤں گی تیرے پاس, یہ 4 بچوں کے کھندوں پر میں ہاتھ رکھ کر تیرے دربار میں آؤں گی کہ اللہ مجھے 4 بچے دیا, تیرے 4 بچوں کو میں تیرے راستے میں کٹا ڈالی. اور اللہ کا شکر ہے لوگ مجھے اب تک فلاں کی اماں, فلاں کی اماں, فلاں کی اماں بولتے تھے. اس کے بعد لوگ مجھے فلاں شہید کی اماں, فلاں شہید کی اماں, فلاں شہید کی اماں کہا جائے گا. ذرا غور کیجئے میری بہنوں, اور ایک عبرت کی بات سنیے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, 1 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا کہ اللہ کے نبی یہ بچے کو بھی آپ لے کر جائیے, یہ بچے کو بھی آپ لے جائیے, میدان جنگ میں یہ بچے کو لے جائیے. اللہ کے رسول نے کہا 1 سال کا بچہ کیا کام آتا, دشمن کو مارتا, تلوار سے کیا تو بھی کر سکتا, دشمن کا مقابلہ کر سکتا. 1 سال کا بچہ کیا کرنا.
ذرا غور کرو کیسا ماں کا دل تھا رہے گا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے میرا بیٹا لڑ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اتنا تو ہو سکتا نا، جب دشمن کی تلوار اور تیر آئے تو میرے بیٹے کو آگے کر دو، میرے بیٹے کو آگے کر دو، ڈھال کی طور سے استعمال کرو. تو میرے بھائیوں ایسی مثالیں بہت ہیں، ایسی ماؤں نے محنتیں کیا ہے. عورت کا مرتبہ کیا ہے دیکھیے میری بہنوں، اللہ نے ابھی میں بتایا بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہے، ہر ایک کا درجہ بنا. اور اس کے بعد عورت بیوقوف نہیں ہوتی، عورت بیوقوف نہیں ہوتی. عورت کی عقل مندی کیسی ہوتی ہے دیکھیے ذرا دیکھیے. پہلے عورت کا ایمان، اگر آپ کے دل میں ایمان اگر آ گیا، اللہ کا یقین آ گیا، آپ اپنے دل کو شرک سے پاک کر دیے، گندگی سے پاک کر دیے، اور آپ توحید پر جمے رہے، تو دیکھیے کیسا آپ ایمان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بہت عورتیں لائی. حضرت سمیہ، حضرت لینا، حضرت زنیرہ، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. یا دیکھیے سب سے پہلے عورتوں میں جو عورت ماری گئی حضرت سمیہ تھی، ایمان لائی. ابو جہل ہر طریقے سے مارتا تھا، پیٹتا تھا، ستاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو کیا کیا میری بہنوں دیکھو، یعنی اتنا مارا مگر وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. ابو جہل نے کیا کیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ چبا کر ان کو ختم کر دیا. بیچاری مر گئی مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑی. حضرت لینا حضرت عمر کے خاندان کی کام والی تھی. حضرت عمر اتنا مارتے جب وہ تھک جاتے تو کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، جب ذرہ آرام لے لوں گا پھر میں تمہیں ماروں گا. مارنے والے تھک گئے لیکن یہ اللہ کے بندی اپنی ایمان کو نہیں چھوڑے. حضرت زنیرہ یہ کام والی لونڈی. ابو جہل دیکھیے ایک مرتبہ وہ سامنے سے آ رہی ہیں، سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے. ابو جہل ملا، بولا مجھے معلوم ہوا کہ تو تیرے بابا دادا کے دین کو چھوڑ دی. بولا کہ ہاں. سن لے، تو بھی مان لے، اللہ کو مان لے. میں بتایا دیکھو اسلام میری ماں، اللہ نے تم کو عزت دیا، ورنہ جانوروں سے بھی بدتر تھی تمہاری حالت. یہاں دیکھیے ابو جہل کو بتایا تو ایمان لا لے، مان لے. ابو جہل لوہے کی 2 کمبیاں منگایا، سلاخیں منگا کے اسے انگار میں گرم کیا. بتایا کہ دیکھ زنیرہ، اگر تو ایمان کو نہیں چھوڑے گی تو یہ 2 کمبیاں تیری آنکھوں میں چبا کر میں تجھے اندھا کر دوں گا. حضرت زنیرہ نے کہا تیری مرضی، جو بھی کرنا ہے کر لے. دیکھو لوہے کی کمبیاں میری بہنوں، اسے گرم کر کے لال کیا گیا. اس کے بعد ابو جہل وہ 2 کمبیوں کو لایا اور حضرت زنیرہ کی 2 آنکھوں میں چبا دیا. کیسا چبایا؟ اس طریقے سے کمبیاں چبایا کہ آنکھ ختم ہو گئی، پانی آنکھوں سے نکلا، اندھی ہو گئی. تو دیکھو میری بہنوں، ابو جہل نے کہا کہ دیکھ ہمارے خدا تیرے کو اندھا کر ڈالے. مسلمان کوئی بھی بات سن سکتا، اللہ کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. زنیرہ نے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی سے ہو، اللہ کے حکم سے ہوا، تیرے خداؤں کا کچھ نہیں، جھوٹے ہیں وہ، کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیے اسی وقت وہ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری آنکھیں تیرے حکم سے گئیں، تیری مرضی سے گئی، مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو میری آنکھوں کو واپس کر دے. دیکھیے ابھی ہاتھ اٹھا کر نیچے بھی نہیں چھوڑی. خد ردہ اللہ الیہا بصرہا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا، روشنائی کو اللہ واپس کر دیا. ماشاءاللہ وہ اچھی ہو گئی. ذرا غور کیجئے، عورت میں ایمان آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی، ایمان لانے کے بعد وہ عورت کے اندر اللہ اتنی ہمت اور طاقت دیتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عورت بیوقوف نہیں ہوتی، عورت بڑی عقل مند ہے. دیکھیے اللہ کے نبی جب نبی بنائے گئے، گھر آئے، پریشان تھے آپ. پہلی مرتبہ جب آپ پر وحی اتری، گھر آئے، کانپ رہے ہیں آپ،
تھر 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 کانپ رہے ہیں. آپ نے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا زملونی دثرونی، مجھے سردی ہو رہی، میرے اوپر ایک چادر اڑا دو یا کمبل میرے اوپر اڑاؤ. حضرت خدیجہ کمبل اڑا رہی. عقل مندی عورت کی دیکھو. عورت مرد اگر پریشان ہے تو اس کی ہمت دینا، بیمار ہے تو اس کا خدمت کرنا. کوئی بھی پریشانی اگر آ رہی ہے تو ایک دوسرا دونوں مل کر اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے پریشانیاں دور ہوتے. اللہ کے رسول پریشان ہیں، بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری جان چلے جائے گی. اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھیے آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو پہناتے ہیں، پیاسوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ کیا بولی معلوم؟ واللہ لا یضیعک ابدا، اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا آپ کو. کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ کا شوہر آپ کے گھر پریشان ہو کر آیا، جی میں بہت پریشان ہوں، مجھے کیسا کیوں معلوم ہو رہا، کیا ہاؤ جی مجھے بھی ڈاؤٹ ہو رہا، تمہیں مر جائیں گے معلوم ہو رہا. کیا حالت ہوگی؟ نہیں مرنے والا بھی مر جاتا. عورت کی عقل مندی. وہاں پہ دیکھیے حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو کتنی تسلی دیا. اتنا ہی نہیں، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر، ان کے چچیرے بھائی بہت بڑے عالم تھے اس وقت، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ورقہ ان کا نام تھا، ان کے پاس لے کے گئی. بولا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا بہت پریشان ہے، دیکھو ذرا ان کو تسلی دو. حضرت ورقہ نے پوری بات سنا. پوری بات سن کر حضرت ورقہ نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو نبی بنایا ہے. وہ آنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ جبرائیل تھا. اب اس کے بعد وہ کیا بولے؟ ورقہ دیکھیے جب تم کام کریں گے لوگ دشمن ہو جائیں گے، لوگ تمہیں ماریں گے، لوگ تمہیں گھر سے باہر کریں گے. اگر میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے گھر سے باہر کرے گی. بولا ہاں. اب ذرا غور کیجئے، اس کے چند دن کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا. قدم پر اللہ کے رسول کی خدمت کرنا، مدد کرنے والی حضرت خدیجہ. عورت کی عقل مندی دیکھیے. آئیے اور ایک مثال سنیے. آپ خواب دیکھے کہ میں خانہ کعبہ گیا ہوں اور میں عمرہ کر رہا ہوں. نبی کا خواب جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. آپ نے کہا میں عمرہ کرنے جانے والا ہوں، بھائی جو آنا ہے آؤ. 1400 آدمی آپ کے ساتھ تیار ہوئے. مکے کے قریب جانے کے بعد مکے والے مسلمانوں کو مکہ آنے سے منع کر دی. اللہ کے رسول میں اور کافروں میں، قریش کے لوگوں میں کمپرمائز ہوا، صلح ہوئی. اس سال واپس چلے جانا، آئندہ سال آنا، یہ باتیں آئی. اب کیا ہے، آپ حج کو جائیں یا عمرے کو جائیں، جہاں پہ روک دیا گیا وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اپنے کپڑے کھول دیں گے، احرام کھول دیں گے اور اپنے کپڑے پہن لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا بھائی اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر دو اور اپنے بال کٹا دو، اپنے کپڑے کھول دو. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہر ایک کو جذبہ ہے مکے کو جانا. اللہ کے رسول پریشان ہو کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ڈیرے میں، ٹینٹ میں جہاں وہ ٹھہری تھی آئے. حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہیں. بولا کیوں آپ پریشان ہیں، کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے جانوروں کو کاٹو، نہیں کاٹتے. میں کہہ رہا ہوں کپڑے نکالو، احرام کھول دو، نہیں کھولتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے سر کے بال نکالو، نکالنے کے لیے تیار نہیں. مائی ام سلمہ نے کتنا مشورہ دیا، ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی کئی کو پریشان ہو رہے ہیں. آپ جائیے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر دیجئے، اپنے بال نکال دیجئے، اپنا احرام کھول دیجئے، ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کو بات سمجھ میں آئی گئی، کچھ بھی نہیں بولے. اپنا اونٹ لے کر کاٹ دیے، اپنے بال نکال دیے، کپڑے بدل. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے جانور کو کاٹ دیا. اب 1 منٹ کے اندر لوگ کیا کرے، اپنے اپنے جانور کاٹ دیے، بال نکال دیے. کیوں؟ معلوم ہو گیا اب اللہ کے رسول نے جب اپنے جانور کو کاٹا ہے تو پھر آگے بڑھنے کا سوال نہیں. یہاں پر اب دیکھیے عورت کا مشورہ. کبھی کیا ہوتا، مرد کا بھی کام ہے کہ عورتوں سے مشورہ لے، عورت کا بھی کام یہ ہے کہ مرد کو جہاں تک ہو سکتا پریشانیوں میں اس کی مدد کرے. اچھا چلیے اور آئیے. اسلام عورتوں کو ترقی کرنے سے منع نہیں کیا، پڑھنے لکھنے سے منع نہیں کیا. میں نے بتایا کہ آپ اپنے حدود میں رہیے، اس کے بعد پڑھیے. اور آج علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم دیا. خود حضرت عائشہ کی اور ایک تھی، ان کا نام شفا بنت عبداللہ تھا.
وہ دونوں کو پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول ایک استاد کو مقرر کیے. بتایا عورتوں کی اگر تعلیم ہو لڑکیوں کو پڑھائیں گے اللہ آپ کو ڈبل اجر دے گا. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں دین کے بارے میں کوئی بھی چیز اگر معلوم کرنا ہے تو اس سے معلوم کرو. حضرت عروہ آپ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ کے بارے میں اپنی خالہ کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کی کوئی بھی بات کوئی بھی چیز بڑے سے بڑا مشکل مسئلہ بھی ہوتا تو لوگ آ کر حضرت عائشہ کے پاس پوچھتے تو حضرت عائشہ ہر چیز کا جواب دیتی تھی. کبھی بھی حضرت عائشہ کسی چیز میں نہیں بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیے بچوں کو پڑھانا، علم دینا، علم کے بغیر دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی. اور علم ذرا غور کیجئے وہ زمانے میں بچے کیسے پڑھتے تھے. دیکھیے حضرت سعید ابن مسیب مدینے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ مسجد نبوی میں لوگوں کو پڑھاتے تھے. اتنے نیک آدمی تھے. ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک ان کی پہلی صف کبھی نہیں چھٹی. 40 سال تک. یہاں پہ ایک دن میں اگر ملی تو بہت بڑی بات. 40 سال ایک دن بھی کبھی انہوں نے پہلی صف چھوڑ کے دوسری صف میں نماز نہیں پڑھا. مدینے کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی ایک بیٹی تھی بہت نیک، بہت خوبصورت، پورے عرب میں مشہور تھی بچی، بڑی سمجھدار ہے، بڑی خوبصورت ہے. اس وقت کا بادشاہ ولید نام تھا، عبد الملک نام تھا. اپنے بیٹے ولید کے لیے جو بعد میں بادشاہ بنا پیغام بھیجا میرے بیٹے سے آپ کی بیٹی کا نکاح کرو. یہ معمولی آدمی، غریب آدمی، بادشاہ وقت کا پیغام آیا تو یہ نہیں مانے. بولے میں نہیں دیتا. وہ ان کے سزا کیا کرے معلوم؟ ماننا، زبردستی کرے. کیسا کرے؟ مدینے میں ٹھنڈا پانی ان کے پیٹھ پر ڈال کے کوڑے لے کر ان کو مارتے تھے. ایسا مارتے تھے کہ یہ مارتے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا. ماننا کسی طریقے. انہوں نے بولا نہیں میں نہیں دیتا. ختم ہو گئی بات. وہ جہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے تو ان کے شاگردوں میں نے دیکھا یہ کہ ایک بچہ ہے. وہ کیسا ہے ذرا غور کیجئے گا. بزر پڑھی تو اس کے بعد کیا بھئی بہت دن تم نظر نہیں آئے نا، کیا قصہ؟ بولا کہ نہیں اصل میں میری بیوی بیمار تھی، میری بیوی کی میں خدمت میں لگا ہوا تھا، میں آپ کے پاس نہیں آ سکا. کیا ہوا بھئی؟ نہیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اچھا کیوں بھئی ہمارے کو ذرا بولتے تو، جنازے میں آتے تھے نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے نا یہ ایک دوسرے کا دکھ اور درد ہونا، رنج میں خوشی میں مل کے رہنا. آج کل کیا ہو گیا بولے تو لوگ بولنا بھی وہ سمجھتے بھئی کوئی آدمی دعا تو کریں گا نہیں گیا، کس کی دعا اللہ قبول کرتا کیا معلوم ہوتا. اب دیکھیے اتنے بڑے آدمی ہیں، بولا ہمارے کو بولنا نہیں کیا؟ نہیں آپ کو میں کئی کو تکلیف دینا بول کے نہیں بولا. اچھی بات ٹھیک ہے. بولے اچھا تم نکاح کر لیے کیا؟ تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ بولا کہ نہیں ابھی نہیں کہ ارادہ ہے کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں میں کروں گا انشاءاللہ. تو کہتا اچھی بات ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تم بیٹھ جاؤ. پوری مجلس میں بولے بیٹھ جاؤ بھائی تم لوگ سب ایسے بیٹھ جاؤ. حضرت سعید نے اپنی بیٹی جس کو بادشاہ مانگ رہا، اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ غریب پڑھنے والے بچے کے ساتھ نکاح کر دی. اب ذرا غور کیجئے، بچہ بھاگتے ہوئے گھر کو آیا، اپنی اماں کے سامنے بولا کہ امی میرا نکاح حضرت سعید کی بیٹی سے سعید نے پڑھایا، نکاح ہو گیا. اماں بولی، اب دیکھیں وہ زمانے کی عورتیں کیسی تھی، کیا رہے میرے کو بولے بغیر نکاح کرا بول کے نہیں بولی. اماں بولی ولیمے کے لیے کیا انتظام کرا؟ اس وقت وہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے میرے گھر میں سوائے سکی روٹیوں کے کوئی چیز نہیں تھی، سکی روٹیوں کے کوئی بھی نہیں تھی. شام کا وقت ہوا، گھر پہ کوئی آ کے کھٹکا مارے. میں بولا کون ہے؟ باہر نکلا تو حضرت سعید ابن مسیب. زندگی میں وہ کسی کے گھر کو نہیں گئے. اب وہ گھر پر بولا آپ آئیے گھر میں آئیے. تشریف. بولا نہیں. پیچھے ایک لڑکی برقعے میں تھی. بولا وہ بچی کو بولے بیٹے اندر جاؤ.
بیٹے اندر جاؤ۔ بولا کہ میں نکاح کر دیا، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی تمہاری امانت کو میرے گھر میں رکھوں، چلو تم اس کو لے لو۔ ہو گیا؟ بولے میں بلاتا رہا، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، نہیں وہ چلے گئے۔ چند دن تک ساتھ رہنے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں، ابو ودا ان کا نام تھا، یہ کہتے ہیں میں کپڑے وغیرہ بدل کر تیار ہو رہا تھا تو میری بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تمہیں، کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، اس وقت تمہارے ابا کا درس شروع ہونے والا ہے، اس وقت تمہارے ابا پڑھانے والے ہیں، میں ان کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ اس وقت تو بچی نے کیا جواب دیا میری بہنیں سنو، کہا اجلس اعلمک علم سعید، بولا تم میرے پاس بیٹھو جی، میرے ابا سعید کو اللہ جتنا علم دیا الحمدللہ اللہ مجھے اتنا علم دیا، تم بیٹھو میں تمہارے کو پڑھاتی ہوں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا سوچئے تو گیا کیسے وہاں پہ تربیت ہوتی تھی۔ دیکھیے علم میں آگے بڑھیے، پڑھیے، اور اس کی مثال ایسی چیز ہے کہ اس کی مقابلہ کرنے والی چیز نہیں۔ عورت وہ زمانے میں جنگ میں جاتی تھی، عورتیں جنگ میں جاتی تھی، مردوں کے ساتھ جنگ میں جاتے، کیا کرتے؟ کوئی زخمی ہو گئے تو مرہم پٹی کرتے، علاج کرتے، پانی پلاتے، کوئی بھی ہوتا۔ اور عورتیں بھی کیسے بہادر سے لڑتی تھی۔ دیکھیے احد کی دوسری لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا، اللہ کے رسول چاروں طرف سے دشمن گھیر لیے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، پیشانی پھٹ گئی، جسم سے خون آنے لگا، چاروں طرف سے کافروں کا پروگرام تھا کہ کسی طریقے سے آپ کو ختم کر دیں، کسی طریقے سے آپ کو مار دیں۔ اس وقت کئی لوگ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے تھے، دشمنوں کے ہر تیر کو آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے لے رہے تھے۔ ایک عورت ام عمارہ ان کا نام تھا، اللہ کے رسول کے سامنے ہر دشمن کے تیر کو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پہ لیتی، اپنے سینے پہ لیتی۔ ایسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھتے کیا ہو رہا، تو حضرت ام عمارہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، ہو سکتا ہے دشمن کا تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت آیا حضرت ام عمارہ زخمی ہو کے نیچے گر گئی، اللہ کے نبی نے کہا ان کو لاؤ، نزدیک لاؤ۔ حضرت ام عمارہ کو جب قریب لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولے ام عمارہ تمہاری خواہش کیا ہے، کیا ہونا؟ وہ بول سکتی نا، دیکھو اتنا پورے ہاتھاں بیکار ہو گئے، پورا سینہ میرا چھنی ہو گیا، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے۔ اگر وہ بولتی اللہ کے رسول دعا کرتے تو ماشاءاللہ شفا ملتی، مگر انہوں نے کیا کہا، دنیا کچھ بھی نہیں میری بہنوں، آنے والی زندگی اصل ہے۔ انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول، آج میں جیسے آپ سے نزدیک ہوں، آپ سے قریب ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ قیامت میں جنت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ اللہ ایسا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلنے لگے، تو حضرت ام عمارہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ تو عورتوں کا مقام میں نے بتایا۔ اب رہا دوسری چیز، نیکی میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے اللہ ثواب دے گا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ ایک مثال میں دے کر بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یعنی 3 تاریخ کو بھی میں رہوں گا، 3 تاریخ کا یعنی اب جو آئندہ جمعہ آ رہا، انشاءاللہ میں اس وقت عمل کے تعلق سے میں بتاؤں گا کہ عورتیں کیسے اس وقت نیکیوں میں آگے بڑھتی تھی۔ مگر ایک بات ذرا سنیے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہو گئی؟ شادی ہونے کے بعد اگر عورت کسی غیر مرد سے تعلق رکھے، شادی ہونے کے بعد کوئی مرد کسی غیر عورت سے شادی رکھے، یا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ اگر کسی غیر سے تعلقات رکھیں، برائی کریں، بدکاری کریں، زنا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اگر شادی کے بغیر ہوا ہے تو ان کو کیا کریں گے، 100 کوڑے ماریں گے اور ان کو یہاں سے داشا مکان سے ان کو نکال ڈالیں گے، یہاں پھر نہیں آ سکتے ہو۔ اگر شادی ہونے کے بعد مرد یا عورت اگر برائی کرے، اسے کیا کریں گے، میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ مرنا، موت آنے تک ماریں گے۔
ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس. دیکھو اللہ کا ڈر اگر آ گیا, عورت کے دل میں آخرت کا جذبہ اگر آ گیا, کیسی اس کی زندگی بدلتی دیکھیے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی, میں برائی کی, میری شادی ہو گئی, میں برائی کی, اب سزا کیا ہے دیکھو, جان سے مارنا اسے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اللہ معاف کر دیتا. بولا کہ نہیں اللہ کے رسول, اللہ کا ڈر ہے, قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں, اللہ پوچھا تو میں کیا جواب دینا. طہرنی یا رسول اللہ, میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو, یعنی مجھے سزا دو. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھ اس وقت تو حمل سے ہے, پیٹ سے ہے, تیرے پیٹ میں بچہ ہے, ایسی حالت میں تجھے سزا نہیں دیتے, تو غلطی کری, بچہ کیا کرا, جا حمل کی مدت ختم ہونے کے بعد, زچگی ہونے کے بعد, ایک دن 2 دن نہیں میری بہنوں, آپ جانتی 9 مہینے 10 مہینے, اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا, اللہ ضرور معاف کرتا, مگر وہ زچگی کے بعد آئی. اللہ کے رسول میری زچگی ہو گئی, میں جو غلطی کری پاک کر دو, اللہ کے پاس مجھے جانا ہے, اللہ پوچھا تو میں کیا کرنا. خیر, اللہ کے رسول نے کہا بچہ چھوٹا ہے, تجھے اگر میں سزا دیا تو بچے کو کون دیکھیں گا, جا دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر, دودھ پلانے کا 2 سال 2.5 سال. اب وہ عورت اگر دل سے توبہ کر لے اللہ معاف کرتا. خیر وہ بچے کو لے کر آئی, چھوٹا بچہ, روٹی ہے ہاتھ میں کھا رہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ دیکھو محتاج نہیں ہے, میں غلطی کری, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اللہ پوچھا تو کیا کرنا, آپ مجھے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کون بھئی بچے کو لیتے, کوئی اللہ کا بندہ تیار ہو, بولا اللہ کے رسول میں پال لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ یہ عورت کو لے جاؤ, گڑا کریں گے, کمبر تک گڑا کر کے اس کو کھڑا کریں گے, اس کے بعد پتھر ماریں گے, پتھروں سے ماریں گے, اس وقت تک ماریں گے جب تک کہ مر نہ جائے, مرنا. اب اندازہ لگاؤ, خالی ناخن اگر ذرا بڑھ کے کٹا تو آدمی تڑپ جاتا, ٹھوکر لگی تو تڑپ جاتا, پتھروں سے مار کے جان لینا. مار رہے ہیں, چاروں طرف سے مار رہے ہیں پتھر, اللہ اکبر, خون فوارے کی طرح پچکاری کی حالت میں نکل رہا ہے. اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ آئے. حضرت خالد دیکھا مار رہے ہیں, پہلوان بہادر آدمی, ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر پہ مارے. سر پہ جیسا مارے سر پھٹ کر خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ خون کا یہ خطرہ حضرت خالد پہ گرا اور حضرت عمر پر خطرہ گرا. دونوں میں سے کسی نے کہا تھو کتنی گندی عورت ہے, دیکھو جی اس کا خون ہمارے اوپر. اللہ کے نبی نے سنا تو کہا تم اسے گندی بولتے جی, تم اسے ناپاک بولتے جی. وہ عورت اتنے سچے دل سے توبہ کی, پورے مدینے والوں کو ایک ترازو میں رکھیں اور وہ ایک عورت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے, سب کی نجات کے لیے اس کی توبہ کافی ہے, پورے مدینے والوں کے لیے. تو ذرا دیکھیے کتنا بڑا, کتنا ایمان رہے گا. تو بہرحال ایمان کے بعد جتنا ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آئندہ ہفتہ بھی میں انشاءاللہ 3 تاریخ کو میں آؤں گا. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, اللہ ایک موقع دے رہا ہے اور اللہ کے بندے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اتنا بڑا گھر انہوں نے صرف یہ کام کے لیے چھوڑا, بہت بڑی بات, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی آدمی بھی ایسا کام نہیں کرتا. کتنا اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو اچھا بدلہ دے. ایک اچھا موقع ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, اللہ موقع دے رہا, کل اللہ پوچھیں گا, قیامت میں اللہ پوچھیں گا کیا فائدہ اٹھائے. ہفتے میں 1 مرتبہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے اگر آپ آئیں گے, اللہ رسول کی باتیں اگر سنتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارا بھی فائدہ ہوگا. ہمارے نوجوان HWC کے ہمارے نوجوان کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ اللہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری دیا ہے. صحیح کام کریں گے اللہ اجر دے گا, اگر صحیح کام نہیں کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا. اللہ کی گرفت آئے گی, ایک موقع آئے گا اور اللہ کے بندے دینے والے دیے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو اچھا رکھے, اللہ ان کو ترقی دے, اللہ ان کو خوشحالی دے. انہوں نے ایک دین کے کام کے لیے دیا, کیوں؟ یہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب کا کام ہے, لوگ فائدہ اٹھائیں گے, ثواب ہوگا. تو میں یہاں کہوں گا کہ ہفتے کو ہفتہ پروگرام کے ساتھ تعلیم کا بھی انتظام کرو. بغیر علم کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. علم کے بغیر کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. پڑھنا پڑھانا, بچوں کی اصلاح, عورتوں کی اصلاح شروع کیجئے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا. کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کے درگاہ کے پاس انشاءاللہ پروگرام ہے. کل آپ ضرور تشریف لائیے, وہاں بھی انشاءاللہ
ضروری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ اسلام کیسا ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام کیسے لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہاں بتاؤں گا، کل مغرب کے بعد وہاں پر آئیے۔ دوسری بات یہ ہے 4 تاریخ کو انشاءاللہ جنوری کی 4 تاریخ کو ہمارا جو مرکز ہے ساحل ہے، منار سامی اسٹریٹ پولیان توپ میں، وہاں پر ایک پروگرام انشاءاللہ ہے مغرب سے عشاء تک۔ اس میں کیا ہے، آدمی بیمار ہونے کے بعد، بیمار ہوا تو کیا کرنا، اگر کوئی آدمی مر گیا تو کیا کرنا، اسے غسل کیسے دیں گے، کفن کیسا دیں گے، کیسے دفن کرنا۔ اکثر لوگ کیا ہو جاتا، آدمی مرا رہا تھا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ڈرتے رہتے، کیوں؟ وہ مردہ کہاں پکڑ لیتا کہ معلوم نہیں، اٹھ گیا۔ اب وہ کیا ہونا، موزن صاحب آنا، قاضی صاحب آنا، کوئی تو بھی آنا، وہ کوئی تو بھی کرائے کے لوگوں آ کر کیا کرنا، نہلانا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اجی ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارے ہاتھ سے دفن کرنا، ہمارے ہاتھ سے نہلانا۔ اب لوگ کیا کرتے، بہت جانتے بھی نہیں۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایسی چیزیں ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، یعنی ایسی چیزیں جو لوگوں کو فائدہ دینے والی ہیں وہ کام کریں گے۔ تو 4 تاریخ کو یاد رکھیے، ہفتے کے دن انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک پروگرام ہے منار سامی میں، اور کل انشاءاللہ آپ کے داشا مکان میں درگاہ کی جو گلی ہے وہ گلی میں پروگرام ہے۔ مردوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی آئیے، اور ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آئیے، جہاں ایسے موقع ملتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہماری بہنوں کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے جو عزت دیا، بہن ہونے کے اعتبار سے جو عزت دیا، بیوی ہونے کے اعتبار سے جو عزت دیا، ماں کی حیثیت سے جو عزت دیا، اللہ ہر ایک کو اپنا مرتبہ سمجھ کر زندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔